بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم القاطع یا باب الاسم القاطع. باب اسم القاطع، قطع رحمی کرنے والے کا گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فضیلت ذکر فرمائی صلہ رحمی کی، اس طریقے سے قطع رحمی کے اوپر جو وعید ہیں اس کو بھی آپ نے ذکر فرمایا. رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں مسائل کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں اور رات دن پالا پڑتا ہے، معاملات ہی میں عمومی طور پر پالا پڑتا ہے، معاشرات ہی میں عمومی طور پر سابقہ پڑتا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہے. لیکن آدمی اپنی قرابت اور رشتہ داری کا خیال رکھے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف سے قطع رحمی کرنے والے کو بھی ذکر فرمایا اور صلہ رحمی کر رہا ہے، اور سامنے والا پھر بھی اس کے باوجود سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اس کے اندر اسی کی طرف اشارہ فرمایا. تو اس روایت میں ذکر فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا. بہت ساری وعید ہیں، آیات میں بھی اشارے فرمائے الذی تساءلون بہ والارحام، نکاح کی آیت میں بھی اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آگے روایت آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب چیزیں پیدا فرمائی، صلہ رحمی کو بھی پیدا فرمایا، تو اس نے رحمان کا جسمانیات سے تو اللہ پاک کی ذات عالی پاک ہے، لیکن ایک لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوک پکڑی اور پھر اس کے بعد اس نے صلہ رحمی کی درخواست کی. تو صلہ رحمی ایک معنوی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسیات سے تشبیہ دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو حسیات میں تشبیہ دے کر ذکر فرمائے کہ جیسے کسی کا حق ہوتا ہے متعلق تو وہ دعویٰ کرتا ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن صلہ رحمی بھی جن کے ساتھ بھی قطع تعلق ہوا ہوگا وہ صلہ رحمی کھڑی ہوگی اور اپنے ساتھ قطع کے سلسلے میں ذکر کرے گی. حقیقت میں تو انسان کی ذات کے ساتھ ہی یہ سارے مسائل ہوئے ہیں، لیکن اس کو ایک الگ سے حص اور جسم دے کر اشارہ فرمایا کہ جیسے ایک دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایک حصی وجود ہوتا ہے، اس طریقے سے صلہ رحمی کا بھی وجود ہوگا اور وہ بھی اس طریقے سے دعویٰ کرے گا. جنت میں داخل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں داخلہ نہیں ہوگا، ورنہ تو آپ جانتے ہیں روایت کہ مومن ہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا ہی، اس لیے ان روایتوں کو اسی پہ محمول کیا جائے کہ ابتدا میں داخل نہیں ہوگا. زجر توبیخ کے طور پر کہا ہے یا وعید اس شخص کے حق میں جو صلہ رحمی کو قطع رحمی کو جائز سمجھتا ہو، تو ایسا شخص تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس لیے کہ وہ کفر والا ہو گیا. صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں کشادگی بھی فرماتے ہیں. آگے والی روایت آگے والے باب میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اس روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا. آگے فرمایا باب من وسیط له فی الرزق لصلۃ الرحیم، صلہ رحمی کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے روایت میں اور بھی لفظ آتا ہے من سرہ ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، وان ینسأ له فی اثرہ، اور دیر تک اس کا اثر باقی رہے، یعنی لوگوں میں اس کا چرچا ہو اور لوگ اس کو یاد کرے. اور اسی کا مفہوم نکالا ینسأ له فی اثرہ، اس کے اثر کے اوپر نسأ ان کا معنی تو تاخیر ہے، تو ان ینسأ له فی اثرہ، تاخیر سے اس کی موت آئے، مراد یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. تو صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی رزق میں کشادگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ینسأ له فی اثرہ، ان کی عمر دراز فرماتے ہیں. فلیصل رحمہ، جو یہ چاہے دونوں چیزیں تو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھایا. دنیا میں انسان لالچی اور حریص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روزی کشادہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ موت دیر سے آئے، لمبی زندگی ملے، تو اس کے لیے ایک چیز جوڑ دی فلیصل رحمہ،
یہ دین اسلام ہی میں ہو سکتا ہے. اس طریقے کی خوشخبریاں، اور خوشخبری تو کوئی بھی دے دے، حقیقی ہے یا نہیں. یہاں اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں جو گارنٹی والی ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. دوسری روایت میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اب اس کے اوپر آپ جانتے ہیں محدثین کے یہاں مسئلہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ کسی کی موت ہوتی ہے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، آگے بھی پہلے بھی نہیں آ جاتی ہے، بعد میں بھی نہیں آتی ہے، مقرر وقت پر. وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا ہے کوئی نفس دنیا سے جاتا نہیں ہے. تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، آگے بھی نہیں ہوتا پیچھے بھی نہیں ہوتا. اس کا جواب دیا گیا وہی مشہور جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات ہے، اس کے اندر آپ کے الگ الگ رسائل بھی ہے. اسی میں ایک رسالہ مسئلہ تقدیر ہے. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کے سلسلے میں آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. تو تقدیر کی دو قسمیں بتلائی جاتی ہے، اصل تو ایک ہی ہے بس مبرم. معلق تو فرشتوں کے اعتبار سے، ہم لوگوں کے سمجھنے کے اعتبار سے، جیسے اس روایت میں فرمایا گیا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کو یہ ہوگا. تو اللہ پاک کے یہاں متعین ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم تو نہیں جانتے ہیں، کس وقت قطع ہو جائے، اچانک آدمی غصے میں آ جائے یا آپس میں مسئلہ ایسے ہو جائے کہ آدمی صلہ رحمی نہ کر پائے. ایسا ہوتا رہتا ہے. عربی زبان میں مشہور ہے الاقارب کالعقارب، کہ رشتہ دار اقرب بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ڈستے ہی رہتے ہیں، ڈنک لگاتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور بار بار ان سے سابقہ ہوگا، اس لیے فرما دیا سل من قطع، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ. اور آگے آ بھی رہا ہے لیس المکافی، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی کرو. اما حدیث شریف میں لفظ بھی آگے آتا ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی. صلہ رحمی تو یہ ہوئی کہ وہ قطع کر رہا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں. خیر، تو حدیث شریف میں یہ جو تقدیر کے اوپر ذکر فرمایا کہ ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم میں تو جو ہے وہ سارا متعین ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوتا ہے. لوح محفوظ میں فرشتوں کے سامنے ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور وہاں لکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اگر یہ کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، یہ کرے گا تو اس کے رزق میں کشادگی ہوگی. فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، جب وہ کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق افعال ہے، خالق ہے ہمارے، بندہ کاسب ہے، لیکن بندے کے کسب کو بھی وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ بندے کے خالق بھی وہی ہے. کچھ حضرات نے کہا کہ عمر میں اضافے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمر لمبی ہو، بلکہ اتنی ہی عمر میں آدمی بہت کچھ نیکی کے کام کر کے جائے، اللہ پاک کی طرف سے اوقات میں اس کے لیے برکت ہو، اللہ پاک کی طرف سے ذکر وغیرہ کے اندر برکت ہو. بزرگوں کے متعلق سنا، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر سے لے کر مغرب تک میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے. طی الارض ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، زمین لپیٹ دی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، کچھ کے لیے طی الزمان ہوتا ہے، طی المکان ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں ہوئی معراج کے اندر. زمانہ بھی وہی رہا، روک دیا گیا، اور طی المکان بھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پہنچ گئے تھوڑے سے وقت کے اندر. تو انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعزام اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، ان کے اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت دیتے ہیں. تھوڑی سی مدت کے اندر وہ بہت سارا کام کر کے جاتے ہیں. کچھ روایتوں میں آیا کہ ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرے گی، جیسے ایک روایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مصائب و اعلام کے سلسلے میں آپ کی کتاب ہے شوق وطن شوق آخرت. اس کے اندر آپ نے روایت لکھی کہ بندے کو اللہ پاک کی طرف سے ایک مرتبہ مل گیا جنت میں جا کر، تھوڑی مدت کے بعد پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے، مرتبہ بڑھتا ہے. وہ تعجب کرتا ہے کہ میرے اعمال تو جو تھے اس کے مطابق مجھے بدلہ دے دیا گیا، اب یہ مزید اضافہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جائے گا کہ تمہاری اولاد کی تمہارے لیے دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ سلوک فرمایا ہے. تو یہ حدیث شریف میں جو کچھ ذکر فرمایا گیا وہ سارا اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں. اس لیے تقدیر مبرم اور معلق کی جو کیفیت ہیں، اتنا یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ اعمال کے ساتھ کچھ تاثیر ہے. جیسے اللہ پاک نے چیزوں کے ساتھ تاثیر رکھی ہے،
کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، گرمی کی چیزیں گرم چیز ہوتی ہے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی چیز ہوتی ہے ٹھنڈی لگتی ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے اسباب کو مسببات کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ایک مومن کے علاوہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور مومن اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارک ایمان و مادی سورہ کہف کی تفسیر میں اسی چیز کی طرف زیادہ اشارہ کیا کہ جیسے پانی میں تاثیر ہے، آگ میں تاثیر ہے، اشیاء کے اندر الگ الگ تاثیرات ہے، اسی طریقے سے نماز میں اپنی تاثیر ہے، روزہ میں اپنی تاثیر ہے، ایمانیات میں اپنی تاثیر ہے، اخلاقیات میں اپنی تاثیر ہے، ہر ایک اپنی اپنی تاثیر اللہ پاک نے ان میں بھی تاثیر رکھی جیسے ظاہری اسباب میں رکھی۔ صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کو برت کر دیکھا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ان چیزوں کی تاثیر، اعمال کی تاثیر سے ان چیزوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو ان کے حق میں اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ زندگی میں سب سے زیادہ راحت اگر ملی ہے تو ان دنوں میں جبکہ نمرود نے مجھے آگ میں ڈالا تھا۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے پوری برکت و سلامہ، وہ جو سلامتی اور جو رحمت اور ٹھنڈک آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ زندگی کے عام دنوں میں نہیں آئی، اللہ پاک نے آگ کے اندر سے تاثیر اٹھا لی، اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، تاثیر رکھنے والے بھی وہی ہیں اور تاثیر اٹھانے والی ذات بھی وہی ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے کچھ اعمال کو وابستہ کیا ہے۔ تو یہ نیکیوں کے ساتھ اللہ پاک نے یہ سارے اعمال وابستہ کیے۔ من وصلہ اللہ، جو جوڑے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جوڑیں گے۔ چنانچہ یہی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اجمالاً ذکر کی، اسی روایت کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق حتیٰ اذا فرغ من خلقہ، اللہ پاک نے ساری مخلوق کو تخلیق وجود دیا، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ اذا فرغ من خلقہ، ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ پاک جب فارغ ہوئے تو قالت الرحیم، رحم کھڑا ہوا، یہی صلہ رحمی کھڑی ہوئی، اللہ پاک نے اس کو جسم دیا ہو، اللہ پاک نے جب اس کو پیدا کیا، مولانا روم فرماتے ہیں ابر و باد و ماں، یہ سارے بادل اور چاند اور ہوائیں اور یہ سب چیزیں میرے اور تیرے لیے تو ایسی مخلوق ہے کہ جو بے جان ہے، لیکن اللہ پاک کے ساتھ با خلق تو ہے لیکن با خالق ان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ قالتا اتینا طائعین، بار بار یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، آسمان و زمین کو بلایا اور یہ فرمایا اتیا طوعا او کرہا، قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں اس طریقے سے آئے، ہم خوشگواری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے احکام کے اوپر۔ یہ حضرت انسان کو متنبہ کیا کہ اللہ کے احکام کے لیے تو بھی اتینا طائعین کا لفظ کہہ۔ ھذا مقام العائد بک من القطیہ، صلہ رحمی کہہ رہی کہ یہ وہ مقام ہے جس وقت آپ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، یہ سب سے بڑا قیمتی موقع ہے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، العائد بک من القطیہ، قطع رحمی سے آپ سے پناہ چاہنے والے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، جو تجھ سے جوڑے میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں گا، یعنی جو صلہ رحمی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو جوڑوں گا، دنیا میں بھی جوڑوں گا، دنیا میں بھی چین و سکون کے ساتھ آدمی گزرے گا۔ آدمی کبھی رشتہ دار کے ساتھ کبھی سلوک کے اندر تھوڑی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعد میں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ تو اصیلہ من وصلک، آدمی جوڑنے کے اندر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، لیکن جوڑنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، سامنے والے کی خوش مزاجی دیکھ لے، سامنے والے کو خوش ہوتا دیکھ کر اپنے قریبی رشتہ دار کو آدمی خوش ہو جاتا ہے، چاہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا لیکن اس کو بیچارے کو اگر اسی میں خوشی ہے تو میں بھی اس سے خوش ہوں۔ واقطع من قطع، جو توڑے اس کو توڑوں۔ اس نے کہا بلا یا ربی، صلہ رحمی نے کہا کہ کیوں نہیں، یعنی آپ نے جو مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے تو میں اس پہ رہوں گی خوش۔ قال فهو لکی، اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرے لیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا، اب یہ صلہ رحمی تو اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس شکل میں اس کو رکھا گیا اور کس شکل میں اس نے گفتگو کی، یہ سب اللہ پاک کے ساتھ مخلوق کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں اس میں بتلا دیا کہ اگر صلہ رحمی نہیں کی تو وہاں پر یہ چیزیں آئے گی، پکڑا جائے گا، توڑا جائے گا ہمارے ساتھ معاملہ۔ فقرؤوا ان شئتم، اور آگے اس کے بعد یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت سنانے کے ساتھ یہ آیت ذکر کی جس کے اندر یہ بتلا دیا کیا تم سے قریب ہے کہ تم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر تم فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، یہ اصل ہے، اور تم صلہ رحمی اور تم رحم کو قطع کرو،
تو اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد مچاؤ، تم سے یہ بعید نہیں ہے، اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ اللہ کے دشمنوں کی صفات بتلائی ہے، منافقین کی اور یہود کی صفتیں یہ ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں، خاص کر کے منافقین کا معاملہ۔ آگے والی روایت ان الرحیم سجنتن سجنتن من الرحمن، رحم کا ناتا اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا نام رحمان اور رحیم اللہ پاک کی صفات ہے، اور اس کا نام بھی رحم ہے، صلہ رحمی رحم۔ تو رحم کا لفظ یہ نکلا ہے رحمان سے۔ فقال اللہ پاک نے فرمایا من وصلکی وصلتہ، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ یہ رشتہ داریوں کے درمیان کے آپس کے مسائل بڑے نازک ہوتے ہیں، اس لیے بار بار اس کی طرف تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد والی روایت بھی وہی ہے، سجنتن سجنتن دونوں لفظ پڑھا گیا ہے۔ بڑی گھنی ٹہنی اور گھنے درخت کی شاخ کو کہا جاتا ہے، تو ایک بہت بڑا درخت ہو، اس کی شاخ ہو، شان رحیمی اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف صفات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، مختلف کیفیات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام میں سے اس کے لیے بھی لفظ رکھا رحیم، کہ اس پر تو رحم ہی کرنا ہے۔ تبل الرحیم ببلالھا، آگے اور بھی فرمایا رشتہ ناتا اس کی رعایت کی جائے تو دوسرا بھی رکھے گا، تبل الرحیم ببلالھا، اس کو اس کی تری کے ساتھ تر رکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی سلوک ہو تو اچھی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ یبل الرحیم ببلالھا، بلال کا لفظ بھی ہے، بلال کا لفظ بھی ہے، اور اس کا معنی ہی تری ہے۔ آگے روایت میں ذکر فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا جہارا غیر سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے نہیں فرمایا بلکہ زور سے فرمایا، ان آل ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانے کی اولاد میرے رشتہ دار ہے۔ امر آگے فرماتے ہیں فی کتاب محمد ابن جعفر بیاضا، محمد ابن جعفر کی جو روایت کا مجموعہ ہے اس کے اندر کی جگہ پر عمر ابن عباس جو امام بخاری کے شیخ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو راوی ہے، ایک عمر ابن عباس ہے اور ایک عمر ابن عاص ہے۔ عمر ابن عباس تو امام بخاری کے استاد ہے، اور عمر ابن عاص تو مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سنا رہے ہیں، اور روایت میں راوی ہے عمر ابن عباس، تو فی کتاب محمد ابن جعفر، آگے ان کے شیخ ہے حدثنا محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر کی کتاب کے اندر یہاں بیاض تھی، یعنی سفیدی تھی، وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن یقینی بات ہے کہ ان کے شیخ سے انہوں نے ان سے عبارت کو لیا ہے اس طریقے سے۔ تو وہاں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان آل ابی لیسوا باولیاء، مراد یہ ہے کہ ابی کے بعد ان کے باپ کا نام تھا، ابی طالب یا ابی فلاں ابی فلاں، لیکن آگے عبارت مذکور نہیں تھی۔ محمد ابن جعفر کی کتاب میں جہاں حدیثیں لکھی ہوئی تھی وہاں یہ روایت لکھتے ہوئے ان آل ابی کے بعد جو خاندان تھا، بعد والوں نے کسی راوی نے اس نام کو کاٹ دیا، بعد میں تو وہ ایمان میں داخل ہو گئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اس وقت نہیں ہوں گے یا ان کے باپ نہیں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ انما ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے، قریبی تو اور نیک مؤمنین ہے۔ انبسا ابن عبد الواحد نے روایت کو آگے ذکر کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں عبارت میں اور اضافہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، یعنی أَصِيلُهَا بِصِلَتِهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق ایمانی نہ ہونے کی بنیاد پر مجھ سے ایمان والا تعلق تو نہیں ہے، البتہ قرابت والا تعلق تو باقی رہتا ہے، قرابت ٹوٹتی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، لیکن ان کے لیے میرے ساتھ رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کی تری کو میں اس کی تری سے پور کروں گا، یعنی میں ان کے ساتھ دنیاوی سلوک کر دوں گا۔ تو خالی سفید اتنی جگہ خالی تھی، تحریر نہیں تھی کہ ابن ابی کے بعد آگے کون مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے ابو طالب کہا، لیکن زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اور بھی حضور کے خاندان کے ساتھ دوسرے لوگ وابستہ تھے، ان میں سے کوئی ہوگا، اور ابو طالب بھی اگر ہے تو یقینی بات ہے کہ ابو طالب خود اور ان کے بیٹے شروع میں حضرت عقیل بھی بعد میں ایمان لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر تو پہلے سے ایمان میں تھے۔ آگے روایت میں حضرت عمرو بن عاص والی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا، قال ابو عبداللہ روایت آ چکی ہے۔
امام بخاری فرماتے ہیں قدا وقع وبی بلالھا اجود واصح وبی بلائھا لا اعرف له وجها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کے اخیر کے اندر یہ جو جملہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں عبارت اس طرح ہے اور بعد میں اس طرح ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بلالھا بھی واقع ہے، بلاہا بھی واقع ہے، اور بلالیھا بللن وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور بللن ہی زیادہ صحیح ہے، اور بلاؤن اس کا یہاں مفہوم ادا نہیں ہو رہا ہے، تو بلالن کا معنی تو کڑی ہے، آزمائش کو بھی بلا کہتے ہیں، لیکن یبلو بلالھا یہ عربی زبان کا محاورہ ہے اور اس کا معنی سینچنا، پانی کو پہنچانا، یہاں مراد یہ ہے کہ رشتہ داری کو برقرار رکھنا، اسی کو آگے روایت میں فرمایا۔ خیر تو امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر یہاں پر یہ جو عبادت ہے بلاؤن، یہ یہاں مفہوم صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے لا اعرف له وجہا، زیادہ مناسب لفظ بھی بلالھا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس نسخے کے اندر مولانا تقی الدین ندوی صاحب والے نسخے کے اندر اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، باب لیس الواصل بالمکافی آ گیا، برابری کرنے والا، رشتہ جوڑنے والا، یہ برابری کرنے والا جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ احسان، یعنی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، وہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے ہم بھی نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا تو ہم بھی یہ نہیں کریں گے، اس کو مکافی نہیں کہتے۔ مکافی تو اس کو کہتے ہیں، آگے روایت اس کو واصل نہیں کہتے، یہ تو مکافی ہوا، برابری سرابری کرنے والا، وہ جیسا کریں ویسا ہم کریں گے، تو اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی تو یہ کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے، آپ کو ان کی شادی میں جانا ہے، آپ کو ان کے موقعوں پہ جانا ہے، اس کو کہا جاتا ہے واصل، جوڑنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا اس روایت کو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے، حضرت سفیان ابن عیینہ اعمش سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور حسن ابن عمرو اور فطر سے، تین آدمیوں سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ آگے اس کے بعد سفیان فرماتے ہیں کہ اعمش نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً نہیں پہنچایا، لیکن دیگر جو روایت ہے حضرت حسن ابن عمرو اور فطر، ان دونوں اساتذہ نے اس روایت کو مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، برابری سرابری کرنے والا جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کی صلہ رحمی اس کے ساتھ رحم توڑا جائے تب بھی وہ اس کو جوڑے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تب بھی وہ اس کو جوڑے۔ باب من وصل رحمہ فی الشرک ثم اسلم، حالت کفر اور شرک میں ایک آدمی صلہ رحمی کرتا تھا اور پھر اسلام لے آیا، تو ماضی میں جو کفر اور شرک کے زمانے کے اندر اس نے جو صلہ رحمی کی، اس کا ثواب اسلام لانے کی بنیاد پر مرنے کے بعد جنت میں ملے گا یا دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے، اس کو واضح کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرماتے ہیں، بطن مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیت، جاہلیت کے اندر میں کچھ اچھے کام کرتا تھا، ثواب والے کام کرتا تھا، خیرات والے کام کرتا تھا، اتحنس بها، میں اتعبد، اس کا مفہوم بھی آتا ہے، میں ان عبادتوں کو کرتا تھا، اسی کو آگے ذکر کرتے ہیں، من صلۃ و عتاقۃ و صدقۃ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد بھی کرتا تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیتا تھا، حل لی فیہا من اجرین، اب میں اسلام لے آیا تو یہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی تھی اس کا ثواب ملے گا۔ قال حکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم اسلام لے آئے علی ما سلف من خیر، جو کچھ خیر تمہاری تھی اس خیر کے ساتھ ہی تم اسلام لے آئے ہو، اس لیے تمہیں اس کا بھی اسلام لانے سے گویا تمہاری سابقہ نیکیاں جو ہے وہ برباد نہیں ہوئی، وہ باقی رہی۔ مومن کو اپنے کفر کی حالت میں کیے ہوئے اچھے اعمال کا بدلہ وہاں بھی ملے گا۔ اس مسئلے میں یہی عبارت کتاب الزکات کے اندر بھی آئی ہے، اور وہاں اسلم تعالی ما سلف من خیرین کا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک آدمی اسلام لے آتا ہے اور ماضی کے اندر کوئی گناہ، ماضی میں کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور اگر اسلام نہیں لایا تو دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ اس کو مل جاتا ہے، اور وہاں پھر اس کو بدلہ نہیں ملتا ہے۔ نیکی کے ساتھ گناہ کے سلسلے میں بھی محدثین کے درمیان بحث ہوئی ہے، روایت میں اتحنسو بھی ہے، اخیر میں سا بھی ہے، اور اتحنتو
اخیر میں تا یہ لفظ بھی آیا ہے، دونوں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنے اساتذہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّسُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِرِ أَتَحَنَّث وَقَالَ ابن اسحاق التحنث التبرز۔ معمر اور صالح اور ابن المسافر یہ تین راوی ہے اساتذہ ہے حدیث شریف کے۔ التحنث امام بخاری فرماتے کہ ان سب نے تا کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے التحنث سا کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، التبرر نیکی کرنا، بھلائی کا کام کرنا۔ باب من ترک الصبیۃ غیرہ حتی تلعب به او قبلها او مازحها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار روایت کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہے اس کی روشنی کے اندر ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں۔ آگے قصہ آ رہا ہے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ام خالد کا، اسی کو ذکر کرنا مقصود ہے، اور اس کے اندر چونکہ من ترک صبیۃ غیرہ تلعب به، حضرت ام خالد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پچھلے حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی مودے کے اوپر، اور وہ اس سے فزبرنی ابی، ان کے والد نے ان کو ڈانٹا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دیجئے اس کو۔ او قبلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ بھی دیا ہے بہت سے بچوں کو۔ او مازحہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو بھی فرمائی۔ 2-3 دن پہلے روایت سن چکے، حضرت حسن گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ سے آواز لگائی کہ لقاء کہاں ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ قریب آئے تو انہوں نے بھی ہاتھ پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ پھیلایا اور پھر بوسہ دیا۔ آگے کئی روایتیں آ رہی ہیں اپنے نواسوں کے سلسلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید، اس سے پہلے روایت آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ قسم کی ایک چھوٹی سی کملی آئی، آپ نے فرمایا اس کو کس کو دیا جائے، لوگ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد کا ذکر کیا، ان کے والد کا نام بھی خالد اور ان کے بیٹے کا نام بھی خالد، اس لیے ام خالد بنت خالد، پہلے آ چکی ہے یہ گفتگو بھی۔ وہ یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنے والد محترم کے ساتھ آئی، وہ علیہ قمیص اصفر، میں نے جو قمیص پہنا تھا وہ زرد رنگ کا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عمدہ بہت عمدہ، بچی نے جو پہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ آپ سن چکے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور یہ بھی حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن کی زبان والے کلمات میں ان کو فرمایا۔ قال عبداللہ وہی بالحبشۃ حسنۃ، حبشی زبان میں اس کا معنی سنہ سنہ کا معنی حسنہ، اچھا اچھا۔ قال فذهبت الأب بخاتم النبوة، یہ حضرت ام خالد فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو مہر پیچھے تھی میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو فزبرنی انتہرنی، مجھے جھڑکا میرے والد محترم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی 3 مرات، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کو پرانا کرو اور بوسیدہ کرو، پرانا کرو اور بوسیدہ کرو۔ کچھ لوگوں نے زمین لوٹائی ہے خود حضرت ام خالد کی طرف، لیکن اکثر محدثین نے اس کو کپڑے ہی کی طرف منسوخ کیا۔ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ کپڑا ایک لمبی مدت تک رہے، چنانچہ بعد میں کئی صحابہ نے یہ بھی فرمایا، تابعین نے فرمایا کہ ہم نے وہ کپڑا ان کے بدن پر دیکھا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ ان کی عمر بھی لمبی ہوئی، تو دونوں چیزیں، عمر کا بھی لمبا ہونا اور کپڑے کا بھی پرانا ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے برکت کی دعائیں تھیں۔ تو چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ کھیلے، بڑوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، داڑھی پکڑے گا وہ تو آپ کا چشمہ نکال لے گا، اس طرح کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ام خالد نے بھی اس طریقے سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، ان کو بوسہ دینا، ان کے ساتھ معانقہ کرنا۔ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا فقبلہ وشمہ، ان کو بوسہ بھی دیا اور ان کو سونگا بھی، اپنی اولاد کو سونگنا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں فرمائی۔ آگے اس کے بعد حضرت ابن ابی نعیم فرماتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کھڑا تھا، سألہ رجل عن دم البعوض، اور ایک صاحب نے مچھر کے خون کے متعلق پوچھا کہ حالت احرام میں مچھر مار دے تو یا خون جسم پر لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ قال ممن انت، حضرت ابن عمر نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، اس نے کہا کہ عراق سے آیا۔ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو دیکھیے یہ مچھر کے خون کے متعلق تو سوال کر رہا ہے، وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔
وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جبکہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین ان دونوں اپنے صاحبزادوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کا رزق ہے، یہ دونوں میرے دنیا کا پھول ہے۔ ریحانہ ایک خوشبودار پھول کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باغ نبوی کے یہ پھول ہے۔ حضرت حسنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ عراقی شخص آیا تھا، خیر یہ تو وہاں کا تھا، اس اعتبار سے کہا گیا، وہ خود اس میں شریک ہو یا نہ ہو اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن عراق کا آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے کوفہ بلایا اور بلانے کے بعد بھی تم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور ان کو پہنچا دیا وہاں پر جہاں شہادت ملتی ہے، تو تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی سے کام لیا، الکوفی لا یوفی۔ خیر چھوٹا سا قصہ ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، لوگوں نے لگا دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی ملاقات کے سلسلے میں، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں کے ہیں آپ؟ تو کہا کوفہ کا، تو کہا کہ الکوفی لا یوفی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک اور آیت پڑھی، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ حضرت امام مالک مدینہ میں رہتے تھے تو اشارہ کر دیا کہ مدینہ منورہ ہوتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اس میں کچھ منافق ہے، تو کوفہ میں بھی اگر کچھ اس طرح کے لوگ تھے تو ہر کوفی کو بدنام نہ کیا جائے، اس طریقے سے یہاں پر بھی، یہاں تو عراق کا لفظ آ گیا، پورے عراق والوں کو لے لیا۔ خیر تو آپ نے اشارہ کیا کہ عراق والوں نے اس طریقے سے کیا۔ یہاں حضرت حسنین کی تعریف مقصود ہے، ریحانتای من الدنیا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہے، حدثته قالت جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألونی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اپنی دو بچیوں کو لے کر کچھ مانگنے کی غرض سے آئی، کچھ نہیں تھا بیچاری کے پاس، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھہارے کے، فاعطیتها، میں نے ان کو دے دیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 3 چھہارے تھے، 3 لیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے ایک چھہارا تھا حضرت عائشہ کے پاس، اس کو دیا، پھر کہیں سے آ گیا یا گھر میں سے کہیں سے مل گیا، تو پھر اور دوسرے 2 تھے وہ بھی ان کو دے دیے۔ فقسمتها بین ابنتیہا، اس نے وہ ایک چھہارا لیا، آدھا توڑا اور آدھا آدھا اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا۔ اس کے پاس تو کچھ رہا نہیں تو بھوکی رہی، ماں تو ایسا ہی کرتی ہے بیچاری اپنے اولاد کے لیے، تو اس نے کچھ نہیں کھایا اور اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ ثم قامت فخرجت، پھر وہ کھڑی ہو کر نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا اثر تھا کہ ایک غریب اور محتاج عورت اس طریقے سے آئی اور میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں نے دیا تو اس نے اس طرح اپنی اولاد پر قربان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، من بلی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ کچھ روایتوں میں من یبتلا بھی ہے اور من تلیہ بھی ہے، من ابتلیہ یہ لفظ بھی ہے، سب کا مفہوم ایک ہی ہے، بلا، پریشانی، آزمائش۔ اولاد کے لیے کبھی کبھار لوگ بول بھی دیتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کے لیے او بلا، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آج کل تو آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ہی ماں باپ کی زیادہ فکر کرتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ، لیکن چونکہ لڑکی لڑکی ہے، اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل اور مسائل وابستہ رہتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ پریشانیوں سے اس کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ شوہر کے گھر میں اولاد کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ مسائل وابستہ ہوتے ہیں، خود شوہر کے ساتھ بھی ہے، اس لیے من بلی من هذه البنات، بچیوں کے سلسلے کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی صاحب علم ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے مالدار صاحب ہے، وہ مجھے کہتے ہیں ان کی لڑکی دوسرے ایک ملک میں رہتی ہے اور وہ بھی دوسرے ملک میں، فرماتے ہیں کہ جب بھی بچی کا فون آتا ہے تو پہلے تو ایک دم سے پہلے ہی مرحلے کے اندر، پہلے ہی سیکنڈ کے اندر دھچکا لگتا ہے کہ شاید اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، حالانکہ وہ عام نارمل حالات کے اعتبار سے فون کر رہی ہے، لیکن ماں باپ ہے، بچی دور ہے، فوراً دل کے اندر وسوسہ آتا ہے کہ شاید کچھ ہوا ہو اس لیے فون کر رہی ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا ممبولیہ،
یہ بچی شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے منبولیہ ہی کا درجہ رکھتی ہے، منی بطولیہ ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن میں بھی، اور دوسری بات یہ کہ بچیوں کی پیدائش پر آج بھی زمانہ چاہے اپنے آپ کو کتنا مساوات اور برابری والا بتلائے، لیکن پھر بھی پہلے مرحلے میں تو لڑکے کے آنے پر ہی لوگ خوش ہوتے ہیں، لڑکی کے آنے پر کم خوش ہوتے ہیں۔ لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، وہاں چاہتی ہے عورت کہ لڑکی ہو جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عام مطلب یہ ہے۔ اس لیے لڑکی کے سلسلے میں آزمائشوں سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمارے یہاں محاورے میں بولا ہی جاتا ہے پارکو دھن، حالانکہ پارکو دھن نہیں، شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے تو جس مرد کی یہ لڑکی ہے اسی کی طرف اس کا نسب نامہ بھی رائج ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں شوہر کا نام آگے لگایا جاتا ہے، لیکن آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھ رہے ہیں صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، ان کے نام جو آتے ہیں اس کے ساتھ ان کے والد کے نام عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں تو یہی سلسلے نسب اسی طریقے سے چلتا ہے۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ ان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی۔ جس بچی کو یہاں آگ سمجھا، اللہ پاک نے اسی کو آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کتنی شاندار باتیں ہیں۔ اس لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سماج میں جو کمزور طبقہ ہے اسلام نے اس کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ وہاں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے خطرات ہیں۔ یتیم بچہ جس کا کوئی نہیں ہے، اس کے مال کے ضائع ہونے کا عمومی طور پر خطرہ ہوتا ہے، تو قرآن کریم نے کتنی سخت وعیدیں فرمائی یتیم کے مال سے کھانے والوں کے لیے۔ یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، جہنم کو بھر رہے ہیں۔ یہاں پر جہنم سے بچنے کا ذریعہ بتلایا ان بچیوں کو، اولاد کو۔ لڑکوں کے ساتھ تو سلوک کرتے ہیں یا وہ خود وصول کر لیتا ہے، لڑکی بیچاری چپ چاپ رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت ابو قتادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وَأُمَامَةُ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے حضور، اور آپ کے کندھے پر آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ تھی۔ فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی حالت میں پڑھائی۔ جب رکوع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسی کو زمین پر بٹھا دیتے، جب سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ اس طرح کی کیفیت ادا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت حسین یا حضرت حسن دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے، یہ دونوں آ رہے تھے اور گرتے پڑتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے اترے اور ان کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ محبتیں اور یہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کر کے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کو ذکر کیا۔ آج کی دنیا، یوروپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بچوں کی کیئر اور ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں۔ 1400 سال پہلے جبکہ اپنے اولاد کو بوسہ دینا بھی لوگ معیوب سمجھتے تھے، اپنی اولاد سے محبت کرنا بھی معیوب سمجھتے تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے بتلا دیا کہ سب برابر ہے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ معاملات کے اندر اس طریقے سے پیش آیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور اقرا ابن حابس تمیمی وہاں موجود تھے۔ اقرا ابن حابس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ کو تعجب ہوا کہ 10 بیٹے ہیں لیکن کبھی شفقت اور محبت پدری جوش میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں بھائی، من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے بھی اس پر رحم نہیں آتی۔ اس لیے رحم نہیں آئی، تم نے رحم نہیں کی تو اللہ پاک کی طرف سے بھی تم کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے محروم کیا گیا۔ آگے والی روایت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی کچھ لوگوں نے مراد اقرا ابن حابسی کو مراد لیا ہے، اور کچھ نے قیس ابن عاصم مراد لیا ہے، اور کچھ نے عیینہ ابن حصن کو مراد لیا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کہا تقبلون الصبیان، تم اپنے اولاد کو بوسہ دیتے ہو؟ فما نقبلہم، ہم تو کبھی نہیں دیتے اپنے اولاد کو بوسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار جملہ فرمایا، او املک لک اذا نزع اللہ من قلبک الرحمہ،
جب اللہ پاک تمہارے دل سے رحمت کو نکال دے تو میں اختیار رکھتا ہوں کہ رحمت میں تمہارے لیے دوں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور کرو تم، اگر تم نہیں کر رہے ہو تو یہ میں کیا کروں۔ کتنا شاندار جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، گویا اولاد کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان عمر بن الخطاب قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فاذا امرأة من السبی قد تحلب ثدیها بسقی اذا وجدت سبیا فی السبی اخذته فالصقته ببطنها وارضعته۔ عجیب قصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت قیدی بنا کر لائی گئی، بسبیین، کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں فیدا امرأۃ من السبی، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی اور وہ اپنی چھاتی سے دودھ نکال رہی تھی۔ قد تحلب ثدیها بسقین، پلانے کے لیے پریشان تھی، چھاتی میں دودھ آ رہا تھا۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، اور جیسے ہی اولاد ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، اور کبھی کبھار اولاد کو نہیں پلاتی تو وہ دودھ اس کو تکلیف بھی دیتا ہے، تو چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے دودھ کو نکالا جائے، تو وہ دوڑ رہی تھی۔ اصل تو اس عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا قیدیوں کے اندر، وہ اس کو تلاش رہی تھی، لیکن اب جب اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا اور دودھ جوش مار رہا تھا تو جس کسی بچے کو بھی دیکھتی اس کو دودھ پلا دیتی۔ تو اتنے میں ایک بچہ قیدیوں میں سے ملا اس کو، تو فوراً اس نے اپنے پیٹ سے لگا لیا، دودھ پلانے لگی۔ اپنا بچہ بھی پھر بعد میں مل گیا، یہ بھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اذا وجدت صبیا فی السبی، قیدیوں میں سے کسی بچے کو دیکھ لیتی، اخذته فالصقته، اس کو اٹھا لیتی اور اپنے ساتھ اپنے پیٹ سے چمٹا دیتی اور اس کو دودھ پلاتی۔ فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اترون هذه طارحة ولدها فی النار، یہ روایت ہمارے لیے بڑی باعث تسکین ہے۔ ہم کل قیامت کے دن یہی روایت پیش کریں کہ باری تعالی آپ کے نبی نے ایک عورت کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو اپنے بچے کے ساتھ شفقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی دودھ پلانے میں شفقت کر رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچہ اس کو مل جائے تو اس کو آگ میں ڈالے گی؟ یقینی بات ہے کہ آگ میں کیا ڈالے، دوسرے کے لیے مقابلہ کرے گی، جان گنوا لے گی، لیکن بچے کی حفاظت کرے گی۔ قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں۔ وہی تقدیر علی اللہ تطرحہ، فقال اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا جب تک اس کو قدرت ہے، وہی تقدیر والا اللہ تطرحہ، اتفاق یہ ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے اور کوئی ظالم آئے اور اس کے بچے کو اٹھا لے اور آگ میں ڈال دے، وہ الگ ہے، لیکن جب تک وہ استطاعت رکھے گی اپنے بچے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اس عورت کے اپنے بچے کے ساتھ رحم کرنے کے مقابلے میں ارحم، بہت زیادہ رحیم ہے۔ آگے آ ہی رہا ہے، رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں دیا، تو جانور اپنی خود بھی اپنے بچے کو نہیں مارتے ہیں۔ بلا ترجمہ باب ہے لیکن مراد اس سے وہی ہے۔ جعل اللہ رحمت فی مئات جزء، اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کچھ نسخوں کے اندر اسی کو ترجمۃ الباب بنایا گیا، جعل اللہ رحمت فی مئات جزء، اللہ پاک نے رحمت کے 100 حصوں میں رحمت کو تقسیم کیا، اور اسی کے اندر فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءً، اللہ پاک نے اپنے پاس 99 حصے رکھے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، زمین میں ایک اللہ پاک نے رحمت کا ایک حصہ رکھا اور وہ ایک حصہ پوری مخلوق کے اندر اللہ پاک نے تقسیم کیا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی ایک جز کی بنیاد پر ساری مخلوق ایک دوسرے پر اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے۔ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَن تُصِيبَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی جو کثرت سے پیش آتی ہے جانوروں کی دنیا میں۔ آپ دیکھیں گھوڑے کا کھر ہے، مضبوط ہے، لیکن جب وہ پیر رکھتا ہے اور نیچے بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو بہت سنبھل کے اپنا پیر رکھتا ہے۔
اسی طرح شیر کو اور شیرنی کو بھی آپ دیکھیں گے، یہ بھی اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی، دوسروں کے بچوں کو پھاڑ کھاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہنسی مذاق کا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ان کے اوپر کودتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ محبت اور شفقت اور ممتا کی بنیاد پر برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا جب کائنات اور اس دنیا کے اندر یہ اثر ہے کہ بے جان بے حس مخلوق نظر آ رہی ہے جو دوسروں پر ظالم ہوتی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی گورا تو ہے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کثرت سے گورے وہاں تھے، اس لیے اس کی مثال دی۔ اب ہمارے زمانے میں تو گورے بھی نہیں رہے، لیکن اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہے تو جانور کس طریقے سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے یہ ایک حصے میں سے پوری مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، تو اس کے وہ 99 حصے جو رحمت کے جو وہاں ہے اور یہ ایک مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر مشفق اور کس قدر رحم دل ہے۔ قتل الولد خشیۃ ان یاکل ماہ، جب ایسی اولاد جن کو اللہ نے محبت اور شفقت کے ساتھ دی، اس اولاد کو قتل کرنا، جاہلیت میں سب کچھ چلتا تھا، آج کی عصر حاضر کی جاہلیت میں بھی چلتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نسبندی، ضبط ولادت اور یہ سارے اس قسم کے جو عمل چل رہے ہیں، جس درجے میں جس طرح بھی ہوگا یہ سب اس کے اندر شامل ہوگا، اللہ کہ عورت کو جان کا خطرہ ہے اور اس موقع کے اوپر اس طرح کیا گیا۔ قتل ولد مراد نہیں ہے اس وقت آپریشن وغیرہ، یا اس وقت اس کو 4 مہینے کے اندر اندر یا اور دوسرے جو مسائل آتے ہیں ان موقعوں کے اوپر عورت کو بچانے کے لیے کبھی کبھار مسائل دوسرے ہیں، وہ پڑھیں گے آپ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، قلت یا رسول اللہ ای ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ند انداز اس کی جمع، وہ خلقک، جبکہ اسی خدا نے تجھے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا بھی کہ کیا ام لہم شرکا، اللہ کے ساتھ تخلیق کرنے میں کچھ لوگ تھے ایسے کہ جو شریک ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی کسی طرح کا شریک نہیں، وہ خود اپنی تخلیق میں محتاج اللہ کے، وہ کسی کے ساتھ کیا شریک ہو سکتے ہیں؟ دوسرا فرمایا ثم قال ایو، پھر دوسرا بڑا گناہ کون سا؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، یہ فرما دیا تم اپنی اولاد کو کھانے کے خوف سے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقہ اور بھوک کی بنیاد کے اوپر تم اپنی اولاد کو قتل کرو، اور اسی طریقے سے بچہ رہ گیا ہے تو اس کو اسقاط حمل کرایا جائے، اور اس میں نیت بھی یہ ہو کہ اس کو کیسے پالیں گے، ابھی تو ایک کو نہیں پال رہے، بیجو تیار ہے، پہلو نثار رضائی تیار ہے، یہ جو اس طرح کی ساری شکلیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں کھلا رہے ہو، کھلاتے ہم ہیں۔ ثم قال ایو، فرمایا کہ اور بڑا گناہ کون سا؟ فرمایا انتزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، اس لیے کہ پڑوسی ہے، وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے یا اعتماد کرنا پڑتا ہے، پڑوسی ہے، آپ کا مکان اور اس کا مکان متصل ہے، بارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نظر پڑ جائے تو یہ امانت داری ہوتی ہے پڑوسی، اور اب پڑوسن کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو تو یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گناہ چن چن کر انسانی نفسیات میں جو برے خیالات آ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کو الگ الگ مواقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذکر کر کے معاشرے کو مکمل طور پر پاک دامن بنایا، معاشرے کو مکمل طور پر رحم و کرم والا بنایا۔ اگر ہر ایک اپنی طرف سے اس قسم کے سارے حقوق ادا کریں تو سماج اور معاشرے کے اندر دنیا ہی جنت بن جائے۔ فَأُنزِلَ تَصْدِيقُ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس میں آپ نے جو 3 چیزیں فرمائی، اللہ پاک نے اپنے نبی کی تائید میں اس آیت کے اندر ان 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، تینوں باتیں جو حدیث شریف میں ہے وہ آیت میں موجود ہے۔ باب وضع الصبی فی الحجر، بچوں کو گود میں بٹھانا۔ چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا اور حضرت نے حد نہ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحنیک فرمائی اور فبال علیہ، اس بچے نے پیشاب کیا۔ ہمارے زمانے میں تو کسی بڑے عالم کے اوپر پیشاب کر دے تو عالم بزرگ صاحب تو کچھ نہ کہے، لیکن یہ کہ قریب کے جو دوسرے ہوں گے وہ بچے کے باپ کو یا بچے کو لانے والے کو کتنا ڈانٹیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں بچہ اسی کو کہتے ہیں۔ فدعا بماء فاتبعہ، آپ نے پانی منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر لیا، بہا دیا اپنے اوپر۔ یہ چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے، دوسروں کے بھی۔ باب وضع الصبی علی الفخذ، بچے کو ران کے اوپر بٹھانا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے جن کو بٹھایا ان کی طرف یہ شفقت اور محبت کی دلیل ہے۔ ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں ابو عثمان حضرت اسامہ ابن زید سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی، اسامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اٹھاتے تھے اور مجھے بٹھاتے تھے اپنی ران پر، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، اور دوسری ران کے اوپر حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، ثم یضمہما، اور پھر ہم دونوں کو ملاتے تھے، ثم یقول، اور پھر فرماتے تھے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، یہ اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم کر، اس لیے کہ میں بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، پھر آیت کے نزول کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ممانعت آئی تو آپ نے نام تو ہٹا دیا، لیکن محبت حضرت زید سے بھی تھی اور حضرت اسامہ سے بھی تھی، حب رسول اللہ ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت حسن اور حضرت اسامہ دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا، ایسا نہیں تھا کہ دونوں ہم عمر تھے، حضرت اسامہ کی عمر تھوڑی زیادہ تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ اور دوسری تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے حضرت حسین اور یزید کا جو مسئلہ پیش آیا اور اس کے اوپر محمود عباسی نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیا۔ اس زمانے میں بریلوی علماء تھے، انہوں نے شور اور ہنگامہ کیا کہ یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مہدی حسن صاحب نے ہی اس کے پاس کتاب لکھوائی ہے، حالانکہ یہ علماء تو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو محمود عباسی اس نے اس طرح حضرت حسین کے متعلق لکھا، اس کے جواب میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا، اور اس میں پھر کچھ چیزیں ایسی تھی، یعنی کچھ سنین اور کچھ چونکہ تاریخی حضرت نے ذکر کی تھی، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم نے اس کی روایتوں کے اوپر البدایہ کی اور دوسری کچھ روایتوں پر کلام بھی کیا، وہ رسالہ بھی الگ سے حضرت مولانا کا چھپ کر آ چکا ہے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو قاری صاحب نے اس کے اندر حضرت حسن کی عمر 4.5 سال اور حضرت حسین کی عمر 4 سال کی ذکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جاتے وقت۔ تو حضرت ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضرت حسن بالکل چھوٹے ہوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کندھے پر بٹھایا اور اسی طریقے ران پر، اور حضرت اسامہ جن کی عمر تھوڑی زیادہ تھی لیکن حضور کے لیے تو وہ بھی، یہ بھی عجیب ہے، ایک طرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حسین و جمیل تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ وہ نہیں تھا، آپ سن چکے ہیں۔ قیافہ شناس آیا اور اس نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ پیر باپ بیٹے سوئے ہوئے تھے مسجد نبی میں، اس نے قیافہ شناس نے آ کر کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہے، مراد یہ باپ بیٹے ہیں، چاہے کلر کا فرق ہے لیکن ڈی این اے دونوں کا ایک ہی ہے۔ خیر اس نے تو ڈی این اے لفظ نہیں کہا تھا مراد، لیکن آج کل اسی طریقے سے سائنسی دنیا میں بولا جاتا ہے۔ آگے تو اپنے اولاد کو اور دوسروں کی اولاد کو بھی کندھے پر بھی بٹھا سکتے ہیں، گود میں بھی بٹھا سکتے ہیں، ران پر بٹھایا جا سکتا ہے، یہ سب روایتوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں قال التیمی فوقع فی قلبی منہ شیء قلت حدثت به کذا وکذا فلم اسمعه من ابی عثمان فنظرت فوجدته عندي مکتوبا فيما سمعت۔ حضرت اسامہ والی یہ جو روایت ذکر کی ان علی حضرت علی المدینی مراد ہے، علی بن عبداللہ المدینی، ایک یہ ہے کہ اس کا عطف اگلی سند حدثنا عبداللہ ابن محمد اس کے ساتھ ہے، اور عبداللہ ابن محمد امام بخاری کے شیخ ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے یہ روایت 2 بزرگوں سے نقل کی، عبداللہ ابن محمد سے اور دوسرے حضرت علی المدینی سے۔ دوسری صورت میں اس کا عطف حدثنا عارم پر ہو، اس وقت مطلب ہوگا کہ امام بخاری نے عبداللہ ابن محمد کے واسطے سے یہ حدیث علی المدینی سے بھی سنی، عبداللہ کے پاس یہ حدیث عارم کے واسطے سے پہنچی اور علی المدینی کے واسطے سے بھی۔ امام بخاری نے دونوں واسطوں سے یہ روایت نقل کی۔ عادتاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایتوں کے اندر بہت احتیاط برتتے تھے، اس لیے یقینی بات ہے کہ اس طریقے سے کیا ہے انہوں نے۔ آگے اس کے بعد یہ ہے دوان علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سلیمان عن ابی عثمان، پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال التیمی، سلیمان تیمی ابو المعتمر، وہ یہ فرماتے ہیں فوقع فی قلبی منہ شیء، میرے دل میں کچھ دغدغہ پیش آیا، یہ حدیث جب میں نے بیان کی تو میرے دل میں یہ شک ہوا کہ یہ حدیث میں نے ابو عثمان سے براہ راست سنی ہے یا ابو تمیمہ کے واسطے سے میں نے یہ روایت سنی ہے، اس حدیث میں میرے شیخ ابو عثمان ہے یا ابو تمیمہ ہے، مجھے شک ہوا،
لیکن میں نے اپنی کاپی کے اندر جب دیکھا، کتاب میں دیکھا، تو اس میں نے پایا کہ میں نے یہ روایت ابو تمیمہ سے سنی ہے، براہ راست ابو عثمان سے نہیں سنی ہے۔ یہ محدثین کا اپنا کمال احتیاط ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ان کو شک ہوا تو فلم اصبح من ابی عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت، میں نے جیسا سنا تو میرا شک دور ہو گیا۔ اور یہ محدثین کو بتلایا جا رہا ہے، خاص کر کے سند کے مسئلے کے اندر جب سندیں ذکر کی جاتی ہے تو احتیاط برتا جائے۔ خیر اب سند کا زمانہ تو ہمارے زمانے میں کم ہو گیا، لیکن روایت کا متن حدیث جو ہے اس میں بھی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ صحابی کا کوئی بھی نام لے لیا، جیسے ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مذاق میں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے جب کسی راوی کا معلوم نہ ہو تو ابو ہریرہ کہہ دینے کا، کوئی پوچھے کہ حدیث کی کتاب کون سی تو در منصور کا حوالہ دے دینے کا، بڑی ضخیم ہے در منصور۔ خیر ہے تو حضرت مزاح میں فرماتے تھے لیکن خود کرتے نہیں تھے، حوالے دیتے تھے۔ تو کبھی کبھار اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے نقل کرنے میں۔ باب حسن العہد من الایمان، حسن عہد، اچھا سلوک کرنا، اچھی طریقے سے معاملات کا پیش کرنا، یہ ایمانیات کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مثال دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی کے اوپر بھی میں نے رشک نہیں کیا جتنا رشک میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا میری حضور سے شادی ہونے سے 3 سال پہلے، اتنے پہلے تو حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت حضرت عائشہ چھوٹی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے ساتھ یعنی شعور کی زندگی کے اندر، شعور کے زمانے میں اور سماجی شعور کے زمانے کے اندر میرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 3 سال کے بعد میں آئی، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اسی کو فرماتی ہے لما کنت اسمعہ، میں سن رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، یذکرھا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المؤمنین کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں موتیوں کے محل کے سلسلے کے اندر آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ قصب ان کا لفظ بولا جاتا ہے بانس کے لیے، لیکن یہاں موتی مراد ہے کہ موتیوں کے ہار کی اور موتیوں کے گھر کی بشارت دے دیجیے۔ وَإِنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت ہوتا، اس کو ہدیہ دیتے، تو اس ہدیے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھی، ان کی عمر کی، ان کے زمانے میں جو تھی، ان کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی ان سہیلیوں کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ والا حسن عہد کہ حضرت خدیجہ ہوتی تو ملتا، حضرت خدیجہ نہیں ہے تو نہیں مل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں حسن عہد کا پابند ہوں۔ حضرت خدیجہ کے زمانے میں مل رہا تھا، بعد کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا۔ یہ بڑی عمر کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی تھی آپ جانتے ہیں، کم سے کم 24-25 سال کی عمر زیادہ تھی، 49 سال کی عمر میں اور 49 میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ عمر تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تعلقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا اپنی عورت کا، جیسے اپنے باپ کے دوستوں کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک صاحب آئے اور کچھ مانگا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو زیادہ دے دیا۔ ان کے شاگرد یا مرید کوئی کھڑے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس نے تو تھوڑا مانگا اور آپ نے اتنا زیادہ دے دیا۔ کہا کہ اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، اس بنیاد کے اوپر میں اپنے والد کے دوست کے لڑکے کو اس مناسبت کی وجہ سے دے رہا ہوں جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو بڑی عمر کا آدمی آپ کے والد کی عمر کا آپ کے والد کا دوست ہے، ان کا بھی لحاظ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعلق کو نبھایا۔ فضل من یعول یتیما،
جو یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی پرورش کرے، اس کی فضیلت مختلف روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ساتھ ساتھ ملایا۔ یہ یتیم کی کفالت بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کی ملکتوں کو ہڑپ کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، کاغذات میں چیٹنگ کرتے ہیں، گڑبڑے کر دیتے ہیں اور کسی طرح یتیم کو محروم القسمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی، خاص کر کے اس کے چچا وغیرہ ہو، وہ اپنی اولاد کی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات پچھلے دور میں بھی ہوئے، ابھی بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشبیہ دے کر کے اتنے قریب یہ قربت بتلایا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے وہ بھی جاہل تھی، ان کی کفالت آپ نے کی، وہ بھی دینی طور پر یتیم ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی، تو اب جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ بھی من وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن نبوت کا درجہ اور ہے اور ولایت کا درجہ اور ہے، یقیناً نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور نزدیکی حاصل ہوگی۔ یہ اتنی محبت کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت صرف محبت ہی کی نہیں رہے گی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلند مقامات پر ہوں گے اس کو بھی ان کا فائدہ دیا جائے گا، اس لیے یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے۔ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت کا لفظ بعد میں کہا، اور ربی ابن لی عندک، تیرے قریب، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی، اس طرح نبی کی نزدیکی جنت میں کام آئے گی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خادم صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کسی اللہ والے کے قریب میں اگر ہماری قبر ہو تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ حضرت نے پہلے تو کچھ جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ ارے بھائی ہوا لگ رہی ہے تم کو؟ پنکھا جھول رہا تھا تو حضرت کو ہوا لگ رہی تھی، تو اس کو پوچھا کہ تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت مجھے بھی تھوڑی کچھ لگ رہی ہے۔ فرمایا کہ ہو گیا جواب تمہارا، اللہ والے کے قرب میں کبھی کچھ ہوا لگ جائے، جنت کی کھڑکی کھلے اور وہاں سے تھوڑی کچھ ہوا مل جائے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا ہے۔ اس کے اعتماد کے اوپر بزرگوں کے قریب میں سونا صرف نہیں ہے، اپنے اعمال کے سلسلے کی بھی چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ باب السعی علی الارملہ وانکحوا الایام منکم، اور اسی طریقے سے اییم کا لفظ بھی آیا اور ارملہ کا لفظ بھی حدیث شریف میں یہاں ذکر کیا گیا۔ ارملہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے شادی ہی نہ ہوئی ہو یا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا ہو، بیوہ بھی چونکہ ارملہ ہی میں شامل ہے۔ السعی علی الارملہ، ایسی عورتیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے لیے کچھ خرچ کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا۔ سعی کا لفظ حدیث میں فرمایا، کوشش کر کے ان کے لیے انتظام کرنے کی فکر کرے آدمی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا خرچ کرنے کے مفہوم کے اعتبار سے، تو ایک تو ارملہ، ان کے اوپر خرچ کرنے والا، وہ عورت جن کا شوہر نہ ہو، اور اسی طریقے سے والمسکین، محتاج لوگ، فقیر لوگ، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا، اور اس آدمی کی طرف ثواب ملے گا کالذی یصوم النہار، جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ مسکینوں اور یتیموں کی فکر کرنے والا، اس کو بھی اتنا بڑا ثواب اللہ پاک کی طرف سے دیا جائے گا۔ کل مجاہد میں تشبیہ دی ہے، مشبہ اور مشبہ بھی 100% برابر نہیں ہوتے ہیں، برابر ہوتے تو تشبیہ کے حرف سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مشبہ بھی میں وہ شامل ہی ہوتا، لیکن ان چیزوں کو بھی سمجھا جائے۔ وہ لوگ جو صرف اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول کرتے ہیں ظاہری، اور یہ سمجھتے ہیں ایک آدمی وہ ہے کہ جو عبادتوں میں بھی مشغول ہوتا ہے اور یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا بھی خیال کرتا ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ ہوا۔ ایک آدمی دونوں نہیں کرتا ہے، عبادات کا بھی خیال نہیں کرتا اور یتیموں، یہ سب سے برا ہوا۔ ایک وہ آدمی ہے جو عبادت ادا کرتا ہے لیکن فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کی رعایت نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہے۔ ایک تو نہ کر سکے،
اور ایک یہ ہے کہ نہ کر سکنے کے ساتھ یعنی استطاعت ہے لیکن اس خرچ کرنے کو بڑا ثواب نہیں سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر عبادات کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. کبھی کبھار ایسا دھوکہ شیطان دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ کے بعد حقوق اللہ کو بھی ذکر کیا، حقوق العباد کو بھی ذکر کیا. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رات دن رفائی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں میں نہیں آتے ہیں اور دوسری عبادتوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو چونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اب کبھی کبھار بھی شیطان آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا اس کار خیر ثواب کے کام کرنے سے، السعی علی الارملہ سے، تب بھی اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ان روایتوں کی بنیاد پر، ان آیتوں کی بنیاد پر آپ کے دل میں آئے گی. کبھی آپ کسی کو دینا نہیں بھی چاہیں گے لیکن یہ آیتیں آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو متوجہ کرے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے عبادتوں کی نفی نہیں فرمائی ہے. جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، صوم نہار بہت بڑا عمل ہے، یقوم اللیل قیام لیل بہت بڑا عمل ہے، لیکن صرف اسی کو عمل نہ سمجھا جائے. یہ چیزیں بھی ہے، کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی ہے، آگے وہ روایت بھی آ رہی ہے. تو السعی علی المسکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے، نیچے والی روایت بھی وہی ہے. آگے اس کے بعد باب رحمت الناس والبہائم، انسانوں اور جانوروں کے ساتھ. اچھا، اگلی روایت میں السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اتنی بار ذکر کرنے کے بعد واحسبہ، روایت کے راوی مالک یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ میں سمجھتا ہوں قال یشق القعنبی، کہ روایت کے راوی حضرت قعنبی جو ہے ان کو یہ شک ہو گیا کہ عبادت میں یہ کلمات ہے یا وہ کلمات ہے، لیکن خیر یہ کلمات بھی ہے. کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، اوپر ہے کالذی یصوم النہار اور ویقوم اللیل، اس کے بجائے یہاں پر اور یہاں پر کل قائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، مسلسل عبادت کرنے والا، قیام لیل کرنے والا لا یفطر کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، اور مسلسل روزے رکھنے والا نوافل وغیرہ افطار نہیں کرتا یعنی مسلسل رکھتا ہے. اس کی طرف فرمایا اگر اس کی طرح ہے تب تو اور بڑی چیز ہوئی. ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے کسی دن روزہ رکھا اور کسی دن قیام کر لیا، اور ایک کہ لگاتار رکھتا ہے، تب بھی اس کے برابر ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ملے گا. رحمت الناس والبہائم، انسانوں اور جانوروں کے ساتھ شفقت کرنا، رحم کرنا، اس کے سلسلے کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے. قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ابو سلیمان مالک ابن حویرث فرماتے ہیں ہم لوگ نوجوان تھے، ہم حضور کی خدمت میں آئے، متقاربون سب ایک دوسرے کی عمر قریب قریب ہم عمر تھے. فاقمنا عنده 20 لیلۃ، ہم آپ کے پاس 20 دن رہے. فلما فظن ان اشتقنا اهلنا، اب حضور کو محسوس ہوا کہ یہ جوان لوگ ہیں 20 دن سے یہاں آئے ہیں تو ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. وسألنا امن ترکنا فی اہلینا، پھر حضور نے ہمیں پوچھا بھی بھئی تمہارے گھر میں تم کون کون کو چھوڑ، کس کس کو چھوڑ کر آئے، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، بھائیوں کو شادی ہوئی ہے تو بیوی کو چھوڑ کر آئے. فاخبرناہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اطلاع دی. وکان رقیقا رحیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق، بڑے رحم دل تھے. فقال، ہمیں فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم، آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم، ایک تو جاؤ، فعلموہم ان کو سکھلاؤ، ومروہم اور ان کو جو دین کی چیزوں کا حکم میں نے تم کو دیا ہے یہ چیزیں تم ان کو جا کر بتلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس طرح فرمایا گھر والوں کو تعلیم دو، ان کو شریعت کے احکام اور مسائل سکھلاؤ، اور جس طرح تم نے مجھے دیکھا اس طرح نماز پڑھو. جب نماز کا وقت آیا کرے تو ان میں سے ایک شخص اذان دے اور بڑی عمر والا اقامت کہے، اکبرکم. یہ روایت میں کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا، یہ صحابی کا یہ فرمانا ہے کہ ہم لوگ 20 دن رہے، اللہ کے رسول ہمارا خیال فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو پوچھتے تھے کون کون تمہارے گھر چھوڑ کر آئے. یہ آدمی سے یہ پوچھنا تمہارے کتنے بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ داری وغیرہ، یہ جب تعلق اور محبت ہوتی ہے تو آدمی یہ بھی پوچھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں پوچھی اور پھر ان کو روانہ بھی کیا. کئی دن ہو گئے تھے تو یہ پریشان بھی تھے. تو ارجعوا الی اہلیکم،
گھر والوں کو جا کر دین سکھلاؤ، ان کو عبادتوں کا حکم دو، اور جیسے میری نماز تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے تم نماز پڑھنا، نماز کا وقت آئے تو اذان اور اقامت کا اہتمام کرنا اور امامت کا بھی اہتمام کرنا۔ اس کے بعد والی روایت وہ کتے والی، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، اس درمیان کے ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، پھر اس کو فوجد بیرن، ایک کنواں بھی پایا اس نے، تو یہ اس فنزل فیہا فشرب ثم خرج، اس میں سے کنویں سے نیچے اترنے کا ہوگا اور وہاں جا کر پانی پینا ہوگا، تو انہوں نے پیا، اور پھر جب باہر نکلے تو دیکھا کہ فیدا کلب یلہث یاکل الثرى، ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نمی ہوتی ہے، تو پانی تو وہاں تھا نہیں، پانی تو اندر تھا، کتا تو وہاں اتر نہیں سکتا تھا، تو فیدا کلب یلہث یاکل الثرى من العطش، پیاس کی وجہ سے وہ اس طرح کر رہا ہے۔ آگے اس کے بعد فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تک مجھے کنواں نہیں ملا تھا، پانی نہیں ملا تھا، وہاں تک میں بھی پریشان تھا، تو کتے کو بھی اس وقت شدید ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے مجھے لگی۔ فنزل البیر، چنانچہ وہ کنویں میں اترا، فملا خفہ، چمڑے وغیرہ کا جو موزہ پہنا ہوگا اس کو نکالا اور اس میں پانی ڈالا، ثم امسکہ بفیہ، اور پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا کنویں سے اوپر چلنے کے لیے، فسقى القلب، اور کتے کو پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ پاک نے اس کی قدر فرمائی اور اس کے بخش دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جانوروں کے ساتھ اتنی چھوٹی موٹی چیزوں میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جگردار چیز کی خدمت پر ثواب اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ فی کل ذات کبید رطبۃ اجر، ہر تر مراد زندہ، یہ اس دین اسلام میں سمجھایا گیا، سکھلایا گیا، خاص کر کے اس وقت جب کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے جانور بیچارے ویسے بھی پریشان ہے، تو کچھ کھانے پینے کی چیز ڈال بھی دی جائے ان کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ وقمنا معه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز میں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ، ایک دیہاتی صاحب تھے، انہوں نے نماز کے اندر، کچھ لوگوں نے ذوالخویسرہ کا نام لیا، کچھ لوگوں نے اقرع ابن حابس کا، اقرع ابن حابس بیچارے مشہور ہو چکے ہیں، اور عیینہ ابن حصن، یہ خیر، تو فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ اللهم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، ایک صاحب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے، یہ دعا تو ٹھیک تھی، لیکن آگے حضرت کہنے ہیں ولا ترحم معنا احدا، ہم دو کے علاوہ کسی کے اوپر رحم مت فرمانا۔ سلام پھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، وسیع ذات کو تو نے تنگ کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع تھی، تم نے اپنے ہی لیے مانگی، اس لیے دعاؤں کے اندر وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اس طرح کی دعائیں مانگنے میں کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، وہ قیمت نہیں مانگتی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور خاص کر کے غائب کے سلسلے کے اندر آپ غائبانہ کسی کے لیے دعا کریں، پرسوں ترسوں ایک مولانا کا محدث صاحب کا فون آیا، تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں نے کہا ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا غائبانہ دعا کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غائبانہ دعا میں جب ہم ان کے لیے مانگتے ہیں تو ہمارے لیے تو آ ہی جاتا ہے، تو کہا ڈبل ہم خرما و ہم ثواب، ڈبل ثواب مل جاتا ہے، ڈبل چیز مل جاتی ہے۔ تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا، و توادہم، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، و تعاطفہم، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے کی مثال جسم کی ہے۔ جب اذا اشتکا عضوا، جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، تو تدا کا معنی ایک دوسرے کو دعوت دینا، مراد یہاں یہ ہے کہ بدن کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء کو بھی وہ دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ ہو ہی جاتے ہیں، بیداری میں بھی اور بخار میں بھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک جگہ پر بخار ہو اور دوسری جگہ نہ ہو، عام متن بخار ہوتا ہے تو پورے جسم کو لگتا ہے، اسی طریقے سے بیداری کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جیسے تکلیف ہوتی ہے، مومنین بھی آپس میں یہی، مشرق کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو بھی اس تکلیف کا احساس ہو۔ اچھا، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ
دنیا کے کسی دور کے علاقے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو ہمیں بھی اس پہ تکلیف ہوتی ہے، غیروں سے پہنچنے والی تکلیف پر، لیکن کبھی کبھار ہم خود اپنے قریبی تعلق والے کو ستاتے ہیں، تو یہ بھی دیکھا جائے کہ دور کے اتنے مسلمان کے لیے تو ہم خیر خواہی کرنے کا جذبہ دل میں ہے، اور پڑوس میں جو مسلمان ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے، یہ بھی کبھی افراد و تفرید اس طرح کی بھی نہ ہو۔ آگے اس کے بعد فرمایا ما من مسلم غرس غرسا فاکل منه انسان او دابۃ الا کان له صدقۃ، یہ ہے پریاورن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیات کو جو ذکر فرمایا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کوئی درخت بوئے گا، اس کے لیے فوٹو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک درخت لگاتے ہیں اور فوٹو لگاتے ہیں۔ اسلام نے بغیر درخت کے اوپر فوٹو لگ ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے ما من مسلم یغرس غرس غرسا، وہ کوئی درخت کو لگاتا ہے فاکل منه انسان او دابۃ، اس میں سے انسان کھاتا ہے یا جانور کھاتا ہے مگر اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت ذکر فرمائی، اور کاشتکار لوگ کرتے بھی ایسا ہے، کچھ کھیتی باڑی کے اندر جانوروں کو بھی کھلا ہی دیتے ہیں یا وہ تشریف لا ہی جاتے ہیں۔ آگے روایت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب وہ بندوں پر رحم کرے گا تو وہ تو اللہ پاک کی ذات عالی ہے، وہ بندوں پر رحم کرے گی ضرور۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔